کا معنی بری ہونا، نجات پانا، یعنی یہ بری ہونے کی رات ہے، نجات پانے کی رات ہے۔ اس رات کو لیلۃ المبارکہ بھی کہا گیا ہے قرآن کریم کے اندر، اور اس رات کو لیلۃ المغفرہ بھی کہا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین کے 12 مہینوں میں سے 4 مہینے جس طرح حرمت والے بیان ہوئے ہیں، اور شعبان کا مہینہ بھی جس کی نسبت محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی طرف فرمائی ہے، اسی طرح سال کے اندر کچھ دن بھی ہیں جو برکت والے اور فضیلت والے بیان کیے گئے، مہینے بھی ہیں، دن بھی ہیں، اور راتیں بھی ہیں۔ کچھ چند راتیں بھی ایسی ہیں جن کی فضیلت قرآن و سنت سے ہمیں ملتی۔ انہی راتوں میں سے ایک رات یہ شب رات ہے، شب برات۔ اب یہ شب برات جو ہے یہ فارسی کا لفظ ہے، شب فارسی میں رات کو کہتے ہیں، برات عربی کا لفظ بھی ہے اور فارسی میں بھی استعمال ہوتا ہے، آد ہونے والا۔ اس کو لیلۃ المبارکہ اور لیلۃ المغفرہ، لیلہ عربی میں لیل کہتے ہیں رات کو، عربی میں رات کو کیا کہتے ہیں، اور دن کو کیا کہتے ہیں، نہار۔ عربی کو رات کو عربی میں لیل کہتے ہیں اور دن کو کیا کہتے ہیں، نہار، لیل النہار۔ اسی طرح عربی کے اندر مہینے کو شہر کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، شہر، اور فارسی میں مہینے کو کیا کہتے ہیں، ماہ۔ مہینہ اسی سے فارسی سے بنا ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے مہینوں کی فضیلت، دنوں کی فضیلت اور راتوں کی فضیلت ہے۔ اب اللہ اور اس کے رسول نے جو یہ فضائل بیان کیے ہیں دنوں کے، مہینوں کے اور راتوں کے، یہ جو فضیلت اللہ تعالیٰ نے جو بیان کی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح فرمائی ہے، ظاہر ہے کہ اس کی برکات اور فیوز جو ہیں، یعنی فیض جو ہے، یہ بڑا اہم ہے۔ کس کے لیے؟ مخلوق کے لیے۔ فائدہ کس کے لیے ہے؟ مخلوق کے لیے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے جو کچھ بھی دنیا کے اندر پیدا فرمایا ہے مخلوق کے لیے۔ اللہ رب العالمین مالک ہے، خالق ہے، وہ ضرورت سے یا ضروریات سے پاک ہے، ضرورت سے، ضروریات سے وہ پاک ہے۔ دیکھیں نا، ہماری ضرورت ہے نا کھانے پینے کی، زندگی کی، ہوا کی، ہیں جی، دھوپ کی، رات کی بھی ضرورت ہے، دن کی بھی ضرورت ہے۔ یہ تمام ضروریات اور ضرورت جو ہے یہ مخلوق کے ساتھ ہے۔ مخلوق محتاج ہے ان چیزوں کی۔ اللہ رب العالمین پاک ہے، اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، وہ ضروریات سے پاک ہے، پاک ہے نا جی۔ تو وہ دن کی فضیلتوں سے، رات کی فضیلتوں سے یا مہینے کی فضیلتوں سے اللہ رب العالمین کا منشا یہ ہے کہ میرے بندے جو مخلوق میں کمزور ہوں گے، ہر رات میں اتنی عبادت نہیں کر سکتے، تو چلو کچھ راتیں رکھ دیتا ہوں، بہانہ بنا دیتا ہوں۔
کہ کمزور بندے، غافل بندے، سست بندے، بے عمل بندے وہ ان فضیلت کی راتوں میں آ کے مجھ سے معافی مانگ لیں۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ شب برات کی رات کو جو بندہ اللہ سے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتا ہے اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے، توبہ قبول ہوتی ہے۔ جو اس رات کے اندر رزق کی توسیع کے لیے دعا کرتا ہے کہ رزق وسیع چاہتا ہے، اللہ اس کا رزق وسیع کر دیتا ہے۔ جو اولاد مانگتا ہے اللہ اس کو اولاد عطا کر دیتا ہے۔ جو تقوی و طہارت مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو تقوی و طہارت کی توفیق اور طاقت عطا کر دیتا ہے۔ یہ مانگنے کی رات ہے۔ احادیث مبارکہ میں اس کی یہ فضیلت آئی ہے کہ اس رات میں سرکار نے فرمایا اللہ سے مغفرت طلب کرو، رات میں اٹھو جتنا ہو سکتا ہے آپ سے، یہ نہیں کہ ساری رات ہی لگے رہو اور فجر کی نماز ہی نہ پڑھو سو جاؤ، یہ غلط ہے۔ یہ سرکار کا فرمان نہیں ہے کہ ساری رات جاگتے رہو آوارہ گردی کرتے رہو اور صبح فجر کے ٹائم سوئے ہوئے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنے بھی یہ حلال جانور ہیں، حلال جانور، بکریاں ہیں، بھینسیں ہیں، گائے ہیں، چڑیاں ہیں، یہ پرندے ہیں، یہ مغرب کے بعد سو جاتے ہیں سارے۔ کیا کرتے ہیں؟ مغرب کے بعد عشاء تک جو ہے نا سو ہی جاتے ہیں۔ جب روشنی ختم ہو جاتی ہے سورج کی تو یہ سب سو جاتے ہیں، اور صبح صادق کے وقت جب فجر کا ٹائم ہوتا ہے اٹھ جاتے ہیں، سارے اٹھے ہوتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اپنے گھونسلوں میں بیٹھے رہتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کر کے حمد و ثنا کر کے جب سورج نکلنے کے قریب ہوتا ہے تو پھر اٹھتے ہیں اور اللہ کا عطا کردہ، اللہ کا بنایا ہوا رزق جو ہے وہ تلاش کرتے ہیں۔ اور انسان کیا کرتے ہیں؟ ساری رات جاگتے رہتے ہیں، اللہ کی نافرمانی میں جاگتے ہیں، اور جو اللہ کی فرما برداری میں جاگتے ہیں وہ خوش قسمت ہیں۔ یہ میں انکار نہیں کر رہا ہوں کہ سبھی، وہ بہت کم ہیں، اللہ کی فرما برداری میں جاگنے والے بہت کم ہیں۔ جو وہ جاگتے ہیں ان کا جاگنا مبارک ہے، خوش بختی ہے، خوش نصیبی ہے، انہی کے صدقے سے یہ گناہگاروں کو بھی اللہ تعالی عذاب سے بچائے رکھتا ہے، ان پر عذاب نہیں کرتا۔ کہ کچھ لوگ ہیں جو مجھے پکار رہے ہیں اور وہ یہ بھی التجا کر رہے ہیں کہ یا اللہ ہمارے جو بھائی ہیں، جو یہ گناہگار لوگ ہیں، یا رب العالمین ان پہ بھی رحمت فرما، ان کو بھی ہدایت عطا کر۔ تو جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کا راتوں کو جاگنا جو ہے یہ گناہگاروں کے لیے بھی فائدہ مند ہے، لیکن گناہگار جو ہوتے ہیں وہ زیادہ تنگ کرتے ہیں ان لوگوں کو، وہ تنگ کرنے کے باوجود اپنا کام کرتے رہتے ہیں، چھوڑتے نہیں ہیں۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین نیکی والوں کو استقامت عطا کرتا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین کی ان کو حمایت حاصل ہوتی ہے۔ جو شیطان کے حامی ہوتے ہیں یا حمایت یافتہ ہوتے ہیں ان کی جو چمک دھمک وہ چند دنوں کی ہوتی ہے، اور جو اللہ والوں کی چمک دھمک اور اللہ والوں کی جو استقامت ہوتی ہے وہ دائمی ہوتی ہے۔ اس کو یہ توڑ نہیں سکتے، اس کو یہ موڑ نہیں سکتے، اس کو روک نہیں سکتے، اس کو ختم نہیں کر سکتے۔ وہ جہاں بھی ہوں گے روشن چراغوں کی طرح ہوتے ہیں اللہ کے نیک بندے، اور جب چراغ روشن ہوتا ہے تو پھر جب روشنی ہوتی ہے تو اندھیرا نہیں ہوتا۔ اندھیرا یا روشنی ہوگی یا اندھیرا ہوگا،
دو ہی باتیں ہیں نا جی، دونوں چیزیں اکٹھی تو نہیں ہو سکتی، کہ ہو سکتی ہیں؟ جہاں روشنی ہوتی ہے اندھیرا نہیں ہوتا، اور جہاں اندھیرا ہوتا ہے وہاں روشنی نہیں ہوتی۔ اللہ کے نیک بندے روشن چراغوں کی طرح ہوتے ہیں۔ تو اس رات کی فضیلت، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بھی کوئی شرابی، شراب پینے والا اس رات میں اللہ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔ بڑے بڑے گناہگار اس رات میں اللہ سے توبہ کریں تو اللہ ان کی توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی ایک حدیث سنا کے اجازت چاہوں گا، ٹائم تھوڑا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ایک رات کو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو میں نے اپنے بستر پر نہ پایا، تو میں اٹھی اور میں جنت البقیع کی طرف گئی۔ پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، رات کا آدھی رات کا وقت ہے، 1 بجے کا ٹائم ہے یا 2 بجے کا یا 12 بجے کے بعد کا لگا لیں۔ آدھی رات 12 بجے کے بعد آدھی رات ہوتی ہے نا؟ آدھی رات کب ہوتی ہے بتائیں؟ 12 بجے کے بعد، چلیں 1 بجے لگا لیں۔ تو آدھی رات کے بعد کا وقت تھا، پچھلی رات، یعنی دوسرا ٹائم شروع ہو گیا تھا۔ نصف کر لینا، آدھا کر لینا اس کو۔ مثلا صبح شام کو 6 بجے یا 7 بجے سورج غروب ہوتا ہے، تو صبح 7 بجے نکلتا ہے، تو 6 گھنٹے گزر گئے، یعنی 12 بجے لگا لیں، 1 بجے لگا لیں۔ تو کہتی ہیں کہ میں جب گئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں آپ جو فوت شدگان تھے ان کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دعائے مغفرت فرما رہے تھے۔ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ اے عائشہ، اس رات میں اللہ رب العالمین اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے اور بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ یعنی یہ رات مغفرت کی رات ہے۔ اگر کوئی بندہ اللہ سے توبہ کرتا ہے، مغفرت طلب کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ اور بھی دوسری احادیث مبارکہ سے یہ وضاحت ملتی ہے کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس رات میں جو بندہ رزق مانگتا ہے اللہ اس کو رزق عطا کر دیتا ہے۔ جو بیمار صحت مانگتا ہے اس کو اللہ صحت عطا فرما دیتا ہے۔ جس کا کام کاروبار بند ہے، ٹھپ ہے، وہ رات کو اللہ کا ذکر کرے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے رزق میں اضافے کی دعا کرے۔ اس رات کے اور بھی بہت سارے فضائل ہیں۔ یہ رات بڑی اہم اور فضیلت والی رات ہے۔ باقی راتیں بھی اللہ کے نیک بندوں کے لیے سب راتیں، سب دن، سب مہینے عبادت کے ہیں۔ یہ کہنا کہ یہ رات عبادت کی رات ہے، نہیں، یہ غلط، یہ نہ کہیں۔ ہاں، یہ فضیلت والی رات ہے، اس رات میں فضیلت ہے۔ باقی راتیں بھی جاگنے کی ہیں، جو جاگنے والے ہیں وہ جاگتے ہیں، وہ ایک رات میں نہیں جاگتے۔ تو اس رات میں اللہ اور اللہ کے رسول نے فضیلت رکھی ہے۔ تو طریقہ میں آسان سا عرض کر دیتا ہوں تاکہ آپ لوگ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں۔ کیا کرنا ہے؟ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں۔ جب مغرب کا ٹائم شروع ہو جائے، نماز مغرب ہو جائے، اس کے بعد اگر ٹائم مل جائے تو اس کے بعد کر لیں، یا عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لیں۔ 2 نفل پڑھنے ہیں توبہ کے۔ کیا کرنا ہے؟ 2 نفل پڑھنے ہیں، جس طرح عام نفل پڑھتے ہیں، لمبے چوڑے اس کے اندر وظائف نہیں۔ 2 نفل کیا نیت کیا کرنی ہے
کہ یا اللہ میں تجھ سے معافی طلب کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں پکی اور سچی۔ کیا نیت کرنی ہے؟ توبہ کی۔ 2 نفل جس طرح عام نفل پڑھتے ہیں نمازوں میں، 2 رکعت نماز نفل، آگے توبہ بولنے، کہ بولنے سے ذرا اطمینان قلب ہو جاتا ہے، نیت ہی کافی ہوتی ہے دل میں۔ 2 نفل پڑھنے ہیں، اس کے بعد اللہ سے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ جتنے بھی میرے گناہ ہیں، میرے والدین کے، میرے عزیز و اقارب کے، سب مسلمانوں کے یا اللہ معاف فرما دے۔ کیوں مسلمانوں کے لیے دعا نہیں کرنی؟ کرنی ہے نا اللہ کے بندو، نماز میں بھی تو کرتے ہیں نا، تو سب کے لیے دعا کرنی ہے۔ یہ خیر خواہی ہے، یہ ہمدردی ہے، یہ محبت ہے۔ آپس میں لڑنے والے ایک ہی صف میں کھڑے ہوتے ہیں، لڑے ہوئے ہوتے ہیں، بول چال نہیں ہوتی، دعا کر رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے لیے۔ نماز کے اندر کر رہے ہوتے ہیں دعا، نماز کے اندر دعا کر رہے ہیں، کیونکہ پتہ نہیں ہے نا معنی کیا ہے اس کا، عربی پڑھ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ایک دوسرے کے لیے وہ دعا بھی کر رہے ہیں لیکن دعا قبول نہیں ہو رہی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ توبہ نہیں کی۔ سچی توبہ ہو تو دعا قبول ہوتی ہے، اگر سچی توبہ نہ ہو تو دعا قبول نہیں ہوتی۔ سچی توبہ کے ساتھ رزق حلال کی شرط ہے۔ تو میرے دوستو، آپ لوگوں نے یہ 2 نفل پڑھ کے دعا کرنی ہے اور کوشش کرنی ہے کہ جن لوگوں کے نماز قضا نمازیں، جن لوگوں کی نمازیں قضا ہوئی ہیں وہ نمازیں قضا ادا کریں، اور جن لوگوں کی نمازیں قضا نہیں ہوئیں، پوری ہیں، تو وہ اپنے والدین کے لیے 2 نفل پڑھ لیں، اپنی بخشش کے لیے 2 نفل پڑھ لیں، امت کی بخشش کے لیے 2 نفل پڑھ لیں، 2 4 6 جتنے بھی پڑھ سکتے ہیں، پھر سو جائیں، آرام کریں۔ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ اٹھ کے پڑھیں تو اللہ رب العالمین پوری رات کا ثواب عطا کرے گا انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔